मिलकर एक तहरीक चलाएं, डिसेबल के लफ्ज़ को हटाएं, जो ना समझे हम लोगों को उनको मिलकर हम समझाएं। तो इसको आपको डिसेबिलिटी नहीं कहना चाहिए, इसको आपने डबल एबिलिटी कहना चाहिए। यहाँ पे हर खून का कर्ज अदा होगा। आपने घबराना नहीं है, परेशानियों ना, मुल्क के हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अरे बेटी आमना, थोड़ा सा गिलास पानी तो देना, मेरी खांसी बहुत आ रही है बेटा। अरे बेटू रहने दे यार, जो रात कब्र में लगी वो बाहर नहीं आ सकती। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना उस्मान। आज मैं एक ऐसे घर में आई हूं जहां पर घर के 3 अफराद रेटिनल डिसऑर्डर का शिकार हैं, लेकिन इस बीमारी के बावजूद वो ज़बरदस्त तरीके से इस माशरे में अहम किरदार अदा भी कर रहे हैं। उनमें से एक पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तहान पास करके एक अच्छे इदारे में नौकरी कर रहे हैं, जबकि अक्सर औकात वो मुख्तलिफ़ तरीके की शायरी भी करते हैं और उस शायरी को अमली जामा पहनाते हैं। उनके दूसरे दोनों भाई जो कि देख नहीं सकते लेकिन वो अच्छे तरीके से पियानो भी बजाते हैं और गाना भी गाते हैं। आइए उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजार रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? ठीक है आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। अच्छा मुबशर, सबसे पहले तो आप हमें अपने बारे में बताएं कि क्या आपकी क्वालिफ़िकेशन है और माशाल्लाह से इस वक्त आप किस जॉब पर हैं? जी, हमने ऐसा है कि मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन किया 2015 में रेगुलर, और वहाँ पे मैंने डिस्टिंक्शन के साथ CGPA 3.79 के साथ, और ये डिस्टिंक्शन ऐसी है कि पहला विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन जिसने इतना हाई CGPA स्कोर किया हो। आफ्टर दैट मैंने वहाँ से MA पॉलिटिकल साइंस किया और उसके साथ साथ मेरा MBA एग्जीक्यूटिव चल रहा था, और जो कि कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी से था। 3 मास्टर्स के बाद मैंने MPhil एजुकेशन पॉलिसी एंड डेवलपमेंट में किया, इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल कल्चर एंड स्टडीज़ फ्रॉम सेम यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब से। और मीनवाइल टेलीनोर ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, ओपन माइंड ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो कि स्पेसिफिक था पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए, और मैं उनमें एक पाकिस्तान के आउट ऑफ 4800 16 लोग सेलेक्ट हुए थे, उनमें एक मैं भी था। लाहौर से सेलेक्ट होके गया और मैंने पहला जो अपना प्रोफेशनल करियर स्टार्ट किया वो एक मल्टीनेशनल कंपनी टेलीनोर में कमर्शियल डिवीजन के अंदर सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लानिंग डिपार्टमेंट में काम करके शुरू किया। उसके बाद मैं ब्रिटिश काउंसिल में लाहौर में हायर एजुकेशन स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम में एज अ प्रोजेक्ट ऑफिसर काम करता रहा। फिर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का कम्पैटिटिव एग्ज़ाम मैंने पास किया, और उस वक्त 118 सीटें थी, जिनमें से 2 सीटें डिसेबल कोटे की थी। फॉर्चुनेटली मैं उस वक्त ओपन मेरिट पे सिलेक्ट हुआ, बट अनफॉर्चुनेटली कि मुझे सिविल सेक्रेटेरिएट सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया। हाँ, मैंने सुना है कि आपके साथ इस तरह हुआ कि जैसे तकरीबन कोई 120 के करीब लोग थे जो कि सेलेक्ट हुए थे, लेकिन 119 का आ गया, लेकिन आपको अप्रूवल नहीं है। क्या वजह हुई थी? हाँ, उसकी वजह ये हुई थी जस्ट डिस्क्रिमिनेशन। उन्होंने कहा तो बंदा ब्लाइंड है, ये काम कैसे करेगा। देखें, आपने पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में बैठना है, और सिविल ब्यूरोक्रेसी में कल को मीडिया आ जाएगा और कहेगा कि देखें जी, इन्होंने एक सीनियर पोस्ट के ऊपर, एक गजटेड पोस्ट के ऊपर एक नाबीना को बिठाया हुआ है, और इतना स्टेक पे एक गवर्नमेंट का जितना ऑफिशियल वर्क है ये कैसे करेगा। जिसकी वजह से मुझे उन्होंने ऑफ़र ऑफ एक्सेप्टेंस तो दी, मैंने एक्सेप्टेंस दे दी, बट आफ्टर दैट ऑफ़र ऑफ जो ज्वाइनिंग लेटर था वो नहीं दिया। अच्छा। 1 साल मैंने सफ़र किया, और वो ऐसा था कि मैं हाई कोर्ट चला गया और केस किया। उस वक्त जब मैंने सू किया था तो मेरे वालिद मोहतरम मेरे साथ थे, उनकी बड़ी स्ट्रगल थी और उनकी हिम्मत कि उन्होंने 1 साल मुझे हिम्मत नहीं हारने दी, क्योंकि मैं जब टूटने लगता तो उन्होंने कहा नहीं बेटे, हिम्मत नहीं हारनी और कोशिश करते रहना है, और अपनी कोशिश हमने पूरी करनी है। और आखिरकार अल्लाह ने करम किया, फिर ऐसा हुआ कि हाई कोर्ट ने फ़ैसला मेरे हक़ में किया, और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उस वक्त जो मौजूदा गवर्नमेंट नून लीग की थी, समझें कि उनके अगेंस्ट जाके मौजूदा जो ब्यूरोक्रेसी थी, चीफ सेक्रेटरी के ख़िलाफ़ मैंने केस किया था,
جو کہ گورنمنٹ پنجاب کی بیوروکریسی کا ہیڈ ہوتا ہے, یعنی کہ جو انتظامیہ کا سب سے بڑا ہیڈ ہے, اس کے خلاف ہم گئے. اور پھر انہوں نے چیف سیکرٹری کو وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی ہوا جب انہوں نے میرا جواب نہ دیا. فائنلی ورڈکٹ جب جسٹس منصور شاہ ان کی طرف سے آیا کہ اس بچے کو رکھا جائے, اور اگر اللہ نے اسے ایک چیز جو کہ بظاہر آپ کو نظر آتا ہے کہ کم ہے, لیکن اتنا کچھ اللہ نے اس کو نوازا, اگر قابلیت دی, تو کیا آپ اس قابلیت کی اس کو یہ سزا دے رہے ہیں کہ آپ اس نے اوپن میرٹ پہ ٹیسٹ کلیئر کیا, 118 لوگوں میں اس نے 8ویں پوزیشن لی, اوپن میرٹ پہ آیا, اور آپ صرف اس کو اس لیے نہیں رکھ رہے کہ اوپن میرٹ پہ کیوں آیا, یہ ڈسیبل کوٹے پہ کیوں نہیں آیا. اور اس وقت ایک بہت بڑی ڈسکریمنیشن تھی جو آج بھی چل رہی ہے کہ ڈسیبل کوٹا ہی ڈسیبل لوگوں کے لیے ہوتا ہے, جبکہ اوپن میرٹ پہ اگر ویمن, مائنورٹیز اور باقی سب آ سکتے ہیں, اور ان کا بھی الگ سے کوٹا ہوتا ہے ویمن کا, مائنورٹی کا, تو وائی ناٹ ڈسیبل. تو اس وقت یہ ڈسکریمنیشن جو تھی وہ کورٹ کے ذریعے جب کیس جیت کے ہم آئے, تو پھر میری 1 سال بعد جوائننگ ہوئی, اور میں نے پھر پنجاب سول سیکریٹریٹ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ میں ایز اے سیکشن آفیسر اپنی پوسٹ کو سنبھالا. زبردست ہو گیا. اچھا, یہ تو ماشاءاللہ سے آپ کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ آپ نے ہمت کے ساتھ جو ہے وہ اپنی جنگ لڑی, اور پھر آپ ماشاءاللہ اس وقت بڑی اچھی جاب کر رہے ہیں. جاب کیا ہے آپ کی اس وقت؟ جی, اس وقت جو میں موجودہ پنجاب فوڈ ڈپارٹمنٹ میں میری پوسٹنگ ہے, اور سیکشن ہمارا ویٹ پروکیورمنٹ کا ہے. جتنی بھی گندم کی خریداری پنجاب میں ہوتی ہے اس کی پالیسی کو ہم بناتے ہیں, ویٹ کو پروکیور ہم کرتے ہیں, ویٹ کو ریلیز اور ایکسپورٹ ہم کرتے ہیں. اس وقت اس کی جتنی بھی انتظامی اور کاغذی کارروائی ہے وہ کرنے والے ہم لوگ ہیں. مبشر, جو بیماری ہے آپ کی کہ آپ دیکھ نہیں سکتے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ آمنہ, ایکچولی اٹ از این انہیریٹڈ ڈیزیز which is called retinitis pigmentosa, and actually it is a progressive disease. اور پاکستان میں نا اس کی ارلی آئیڈینٹیفیکیشن ہے ہی نہیں, and unless and until you are not identifying a disease early, you can't intervene it early. اور ارلی آئیڈینٹیفیکیشن کے ساتھ ارلی انٹرونشن کا ہونا بہت ضروری ہے. ہمارے کیس میں یہ ہوتا ہے, in the early childhood you suffered with the night vision loss, آپ کو اندھراتا جسے اردو میں ہم کہتے ہیں, نائٹ بلائنڈنس ہوتی ہے, وچ پروگریس ود دا پیسج آف ٹائم. اور جیسے جیسے آپ کو آتا ہے ان دا ارلی ایڈولسنس, جب آپ پہنچتے ہیں بلوغت کی عمر میں, تو یہ مکمل طور پہ آپ کی نظر جانا شروع ہو جاتی ہے. میں نے اس کے ساتھ کیسے کوپ اپ کیا, کیونکہ میٹرک میں میری نظر اتنی گر چکی ہوئی تھی کہ میں میگنیفائنگ گلاس, ٹارچ لے کے جاتا تھا, اور وہ جا کے ایگزامینر سے پہلے الاؤ کرواتا تھا کہ مجھے اتنا نظر نہیں آتا تو مجھے وہ دیا جائے. اچھا, اس وقت مجھے پتہ نہیں تھا, مجھے ایکسٹرا ٹائم نہیں ملتا تھا, جبکہ دنیا کے تمام رولز میں یہ لکھا ہوا ہے, جتنے بھی ایگزامینیشن کے رولز ہیں فار دا پرسن ود ویژول امپیئرمنٹ, چاہے وہ بلائنڈ ہے, چاہے وہ پارشلی سائٹڈ ہے یا لو ویژن ہے, کہ ان کو 1 گھنٹے کے اگینسٹ 15 منٹ دیے جائیں, جو کہ میں نے پھر اپنی CSS کے اٹیمپٹ میں لیے. مجھے 3 گھنٹے کا پیپر 3.25 گھنٹے میں مجھے ٹائم دیا جاتا تھا. میں نے کمپیوٹر پہ ایگزامز دیے, موڈ آف پھر پیپر بھی ہمارا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. لیکن بیماری پہ واپس آتا ہوں, سوری بیچ میں آ گیا, کہ یہ جو بیماری ہے نا, یہ جب بڑھ جاتی ہے, کیونکہ میں نے بتایا کہ اٹس این انہیریٹڈ ڈیزیز, تو پھر یہ مکمل لاس کی طرف جاتی ہے. اور ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یہ اس طرح ہے کہ مکمل طور پہ اندھیرا ہو جائے. اب ایک بچہ ہے وہ پیدائشی طور پہ بلائنڈ پیدا ہوا ہے, اس کے احساسات جذبات الگ ہیں بیکاز وہ کنجینٹل ہے. لیکن ہم جو ایکوائرڈ یا ایڈوینٹیشیس, وہ آپ سمجھیں کہ ہمارے جو احساسات ہوتے ہیں ویسے ہوتے ہیں. آپ ایک بچے کو ایک کھلونا دے دینا اور پھر کھلونا اس سے کھینچ لیں واپس, تو جو بچے کے احساسات ہوتے ہیں نا, جسٹ لائک ہمارے ساتھ بھی پہلے دنیا ساری روشن ہوتی ہے, اور پھر ایک دم جب پہلے آپ دیکھ سکتے تھے اور پھر بعد میں آپ دیکھ نہیں سکتے ہیں. دیکھ سکتے. ناؤ یو کین امیجن کہ وہ فیلنگ کیا ہوتی ہے. کیا فیلنگ تھی آپ کی؟ کیا فیلنگ تھی اس وقت ان ویری بگننگ, اتنی زیادہ وہ ڈس ہارٹننگ تھی کہ آئی لاسٹ مائی بلڈ. سوچ کے میری HP 4.2 رہ گئی, اینڈ آئی واز ان دا ہاسپٹل ان 2011 ان دا سروسز ہاسپٹل. اور میرے باپ کو ڈاکٹرز نے کہہ دیا تھا, ہمیں اس کی بیماری کا پتہ نہیں چل رہا, ہی ول بی نو. وہ آپ کڑتے رہتے تھے اور آپ کا بلڈ جو تھا وہ ختم ہونے لگا. اس کے ساتھ کوموربڈ ہیں بہت سی اور ایسوسیٹڈ ڈس آرڈرز ہیں, جس میں ڈپریشن, انگزائٹی, اور آپ آئسولیٹ ہو جاتے ہیں. کبھی روئے؟ بہت زیادہ, لیکن اپنے اللہ کے سامنے, لوگوں کے سامنے. اسی لیے میں نے اپنے بزرگوں سے ایک بات سنی تھی, ان کا, مبشر, ہر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ اس کی مرضی پہ چلے. یار کوئی تو ایسا ہو جو اس کی مرضی پہ چلنا چاہے. بیٹے اس کی رضا پہ راضی رہنا, اور اس کی رضا پہ راضی رہتے ہوئے سوچتے ہوئے میں نے ایک نظم لکھی جو آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. سنائیں, ہم ضرور سننا پسند کریں گے. انشاءاللہ یہ اردو پوائنٹ کے دوستوں کے لیے, آئی ڈیڈیکیٹڈ ٹو یو پیپل
स्पेशली उर्दू पॉइंट वालों के लिए, हम लोगों को ना डिसेबल कहा जाता है और डिस नहीं एबल, काबिल, ये काबिल नहीं है। मैं इसके बड़ा ख़िलाफ़ हूँ। क्यों? जो लफ्ज़ होते हैं ना वो सोच बनाते हैं और सोच रवैयों को जन्म देती है, और अगर लफ्ज़ बदल जाएं तो सोच बदल जाती है, और जब सोच बदलती है ना तो लोगों के रवैये बदल जाते हैं। हम लोग डिसेबल नहीं हैं, आज कहते हैं विद डिफरेंट एबल पीपल। अच्छा, नज़म ये लिखी थी कि मेरा मानना है कि मिलकर एक तहरीक चलाएं, डिसेबल के लफ्ज़ को हटाएं। ये जो डिसेबल लफ्ज़ है, जो लगता है डिसेबल्ड पर्सन, बहुत तज़लील है इंसानियत की कि हम इंसान से पहले माजूरी का जिक्र करें। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करने की तो ऐसे कर लिया जाए, पर्सन विद डिसेबिलिटी, इंसान पहले और माजूरी बाद में। हम माजूरी का जिक्र पहले करते हैं और इंसान को बाद में जानते हैं। जैसे हो सकता है मुझे देखते हुए लोग पहले मेरी माजूरी को देखते हैं और बाद में मुझे देखते हैं, और कई बार लोग पता है क्या, अल्लाह माफ़ करे बेचारा, या इस तरह सिंपैथी देते हैं। हमारा कल्चर है पिटी, और फिर ये स्टीरियोटाइप हमारे साथ एसोसिएट कर दी जाते हैं। लेकिन एक बड़ी प्यारी हदीस पाक भी है कि तुम में से बेहतर वो हैं कि जिनको देख के अल्लाह की याद आ जाए, और अगर कोई हमें देख के अस्तगफुरुल्लाह भी कह देता तो अल्लाह को याद तो करते ना। तो सुना कि मिलकर एक तहरीक चलाएं, डिसेबल के लफ्ज़ को हटाएं, जो ना समझे हम लोगों को उनको मिलकर हम समझाएं, और राज़ी रहकर रब की रज़ा में सब्र व शुक्र का दर्स दे जाए। दुनिया से मांगने की ज़रूरत क्या है? आपने कहा ना, पर रोते किसके सामने? कभी रोए थे? बहुत रोया, लेकिन दुनिया के सामने नहीं। दुनिया से मांगने की ज़रूरत क्या है? अपने ही रब पर आस लगा, और हाथ फैलाने की नौबत ना आए, चादर देख कर पाँव फैला। अरे एबल होना बड़ी बात नहीं है, आप भी एबल हैं। अपनी एबिलिटी को खुद मनवाएं और स्पेशल बन के सबको दिखाएं कि नीड्स अपनी खुद पूरी कर जाए। मैं आपको करके दिखाऊंगा, अपने सारे काम मैं खुद करता हूँ। आज वो हुकूमत जो मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, मैंने उसे मनवाया कि मैं हर वो काम कर सकता हूँ। जब तक आपकी वो सोच रहेगी ना, दे कांट डू, तो आप एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। इंक्लूजन क्या है? एक्सेप्टेंस। अच्छा, विजन आपकी बहुत कम है, तो जब पब्लिक सर्विस कमीशन का आपने इम्तहान पास किया, तैयारी कैसे करते थे? नज़र कैसे आता था? चीज़ें कैसे पढ़ते थे? बिल्कुल, मैं जब लॉस हो गया ना तो मेरी तालीम 4 साल रुकी रही। मुझे पता ही नहीं था, अवेयरनेस ही नहीं थी कि ब्लाइंड लोग भी पढ़ सकते हैं। फिर मेरे वालिद मोहतरम को एक बड़े मोहसिन इंसान मिले, प्रोफेसर नदीम साहब, अजमेरी में होते हैं। उन्होंने बाबा को कहा कि आपका बच्चा पढ़ सकता है। कैसे पढ़ सकता है? पंजाब फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस एक अदारा है, साइमा अमार, उस औरत ने, वो भी ब्लाइंड थी, वो एक अदारा बना के गई जिसमें तमाम किताबों को ऑडियो रिकॉर्ड किया गया। वो किताबें हमें मिली, हमने उनको सुना और पेपर हमने राइटर के थ्रू लिखवाया। फिर हमारे लिए कंप्यूटर के अंदर एक स्पेशल सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर कहते हैं। उस सॉफ्टवेयर को सुन के हम सारा काम करते हैं। वो तमाम काम जो आप देख के लिख के करते हैं, हम सुन के उसको टाइप करके कर लेते हैं। और मैंने एग्ज़ाम्स ऐसे दिए कंप्यूटर पे। फिर जब मेरा इंटरव्यू हुआ, मेरा 35 मिनट का इंटरव्यू हुआ था, इतना लंबा इंटरव्यू किसी का नहीं हुआ था। मेरे वालिद मोहतरम बाहर बैठे थे, 35 मिनट। उनका तुमने 35 मिनट क्या किया? मेरे से इतना लंबा इंटरव्यू हुआ कि उन्होंने हर एस्पेक्ट पे मेरे बात की। और हेलन केलर की एक स्टेटमेंट उन्होंने मुझे दी, कहा इसको एनालाइज करो, द सीइंग सी लिटिल, जो देखते हैं वो देखते नहीं। कैसे? मैंने कहा सर, मैं सड़क पे खड़ा होता हूँ ना, मेरे हाथ में छड़ी होती है, बहुत से लोग पास से गुजर जाते हैं, लेकिन कोई एक अदा रुक के कहता है भाई सड़क क्रॉस करनी है। तो यहाँ से पता चलता है कि कौन देखता है कौन नहीं। कि कुछ लोग देखते भी हैं और कुछ लोग जो हैं वो इसको इग्नोर कर जाते हैं। हमने भी अपने बचपन में ये हेलन केलर की स्टोरी पढ़ी थी और वाकई बड़ी मुतासर करती है ये। अच्छा, कभी ज़िंदगी में किसी की कोई ऐसी बात जो आपको महसूस हुआ हो कि नहीं, इसे ठीक नहीं की, आपको तकलीफ़ हुई हो उससे? आमना बातें तो बहुत सी थीं, लेकिन उनको कभी खातिर खा में नहीं लाया गया। क्यों? अगर उनकी तकलीफ़ को देखा जाता ना तो फिर शायद आगे बढ़ा ना जाता। वो कहते हैं ना, कोई पत्थर आपकी तरफ फेंकता है तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उससे दीवार बनाते हो या पुल बना लेते हो। और हमने वो पुल बनाया और आगे मंजिल की तरफ गामजन हो गए। और मैं एक अपनी ज़िंदगी को देखते हुए ना, मेरी मोटिवेशन हमेशा डेस्पिरेशन रही है। 2 तरह से बंदा मोटिवेट होता है, जो मेरा अपना मानना है, एक इंस्पिरेशन से, किसी से इंस्पायर होके, एक डेस्पिरेशन से। मेरे पास जब किसी चीज़ की कमी आई ना, मैंने उसको कमी नहीं सोचा। पहली बात वो क्यों? अल्लाह देता है, वो लेता नहीं है। उसने मुझ पे अता की, मेरा मानना है, और मुझे उसने चुना कि मैंने ऐसे सर्व करना है। देखिए ना, मैं इस काबिल था तो उसने मुझे ना दे के अता करके कहा कि जा तू आंखों के बगैर सर्व करेगा और बाकी सबके लिए रोल मॉडल बनेगा। वो लोग जो कल को बातें करते थे आज मुझे देखकर तारीफ करते हैं। आप लोग माशाल्लाह से 3 भाई और 2 बहनें हैं, तो कितने लोग देख सकते हैं इसमें से? हमारी सबसे बड़ी बहन देख सकती हैं,
اور باقی ہم تینوں بھائی اور ایک سب سے چھوٹی بہن ہم لوگ نہیں دیکھ سکتے. جو میرے ساتھ مسئلہ ہوا وہ باری باری میرے باقی 2 بھائی میری بہن کے ساتھ بھی. ٹھیک ہے, ابھی ان کی ویزیبلٹی کتنی ہے اور آپ کی ویزیبلٹی کتنی ہے؟ میری ویزیبلٹی اس وقت جو ویژول ایکویٹی ہے وہ 10% رہ گیا ان دا ڈے لائٹ. اندھیرے میں ہم مکمل بلائنڈ ہیں جو بچپن میں بھی تھے. روشنی میں آ کے ہم لوگ 10% دیکھ سکتے ہیں, جو میں خود میرے بھائی جو ہیں مشرف وہ تقریباً 50% اور مدثر کو 25%, جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ گر رہی ہے. کے ساتھ ساتھ گر رہی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح ابھی آپ نے بتایا کتنی دیر ہو گئی ہے آپ کی جو آئی سائڈ ہے وہ 10% رہ گئی ہوئی ہے؟ آمنہ میں اب تقریباً 30 سال کا ہوں اور میرے خیال میں 27-8 ایئرس میں آ کے میری تقریباً یہ 10% ایکویٹی ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ اب شاید وہ کچھ مزید ڈیٹوریٹ کر رہی ہے. اچھا شادی آپ کی ہوئی, آپ کی وائف ماشاءاللہ بڑی اچھی ہیں آپ نے بتایا, تو ان کے بارے میں کچھ بتائیں. ہاں جی, وائف ایسے کہ دیکھیں اللہ نے آپ کے لیے جو سوچا ہوتا ہے نا وہ بہت ہی بہتر سوچا ہوتا ہے, اور شاید میرے لیے میری وائف بلیسنگ کی طرح میری لائف میں آئی, اور میری کامیابی کو 4 چاند میرے والدین کے سر جو سیرا جاتا ہے اس میں مزید ایڈیشن کیا انہوں نے. کیوں؟ میری وائف نے آ کے میں سمجھتا ہوں کہ میری جتنی مزید کچھ کمیاں تھیں ان کو میری ویکنسز کو اسٹرینتھ میں بدلنے کی کوشش کی, اور وائف میری اللہ کا شکر ہے بہت اچھی ہے. ماشاءاللہ سے آپ کا ایک بیٹا بھی ہے. ہاں جی, تو وہ ماشاءاللہ بالکل صحیح دیکھ سکتے ہیں. اللہ کا شکر, بیٹا میرا بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ جو وجہ ہوئی, کیا وجہ ہوئی کہ جس کی وجہ سے آپ سارے بہن بھائیوں کی جو ہے وہ نظر صحیح نہیں ہے, کیا اس کی وجہ کوئی جینیٹک ڈیزیز ہے؟ جی آمنہ, یہ ڈاکٹرز کے مطابق کزن میرج ہے. جب خاندان میں ہی شادیاں ہوتی رہتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس طرح کے مسئلے مسائل آ جاتے ہیں, اور ساری دنیا اس کے اوپر اب ریسرچز ہو رہی ہیں جینیٹک ڈیزیزز کے اوپر کہ جب کزن میرج ہوتا ہے تو یہ جینیٹک انہیریٹڈ ڈیزیزز آتی ہیں. میں یہاں پہ ایک پھر سے احادیث کا سہارا لیتے ہوئے کوٹ کروں گا کہ 1400 سال پہلے میرے آقا نے فرمایا تھا کہ آپ شادیاں نا قبائل میں کریں. اس وقت کے علماء اور آج کے بھی یہ سوچتے ہیں کہ یہ کہا گیا کہ آپس میں اس وقت ٹرائبل وارز تھیں کہ آپس میں جنگیں لڑتے تھے قبائل, جب وہ شادیاں کریں گے تو ان کے درمیان کیا ہو جائے گا, صلح ہو جائے گی, اور پھر جب ایک دوسرے کی بیٹیاں لیدی ہوں گی تو وہ ایک جگہ پہ اکٹھے بیٹھیں گے, لڑائیاں ختم ہو جائیں گی. یہ اس وقت کا سوچا گیا. لیکن 1400 سال پہلے میرے آقا الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرما دیا اور بتا دیا تھا. ان کی اتنی ہائنڈ سائٹ تھی. آج کا جو انسان ہے اب اسے پتہ چل رہا ہے کہ واقعی شادیاں جو ہیں وہ کراس یعنی کہ کاسٹ ڈفرینٹ کزن سے ہٹ کے کرنی چاہیے تاکہ یہ مسائل نہ آئیں. اچھا اس کے علاوہ بھی آپ کوئی شوق رکھتے ہیں کام کرنے کے علاوہ؟ ہاں میں لکھتا ہوں, شاعری کرتا ہوں, اور میرے بھائی جو ہیں نا وہ اس کو آگے کمپوز کر کے گاتے ہیں, اور یہ میرا تو شوق یہاں تک ہی ہے. لیکن میرے بھائی جو ہیں وہ میرے ان چیزوں کو جو ہے نا ایک عملی جامہ پہنا دیتے ہیں, کیونکہ میں شاید اس طرح سے چیزوں کو لکھ کے تو آگے ایکسپینڈ نہیں کرتا, لیکن میرے بھائی جو ہیں دے آر ویری فیمس, وہ ہر پلیٹ فارم پہ اس چیز کو گاتے ہیں اور پرفارم کرتے ہیں. آفس کیسے جاتے ہیں؟ آفس میں جو ہے سرکاری گاڑی بھی اس کے اوپر بھی آنا جانا ہو جاتا ہے, اینڈ سم ٹائم وین اٹ ناٹ میچ مائی ٹائم دین میں پھر کوئی اوبر یا کریم سروس یوز کر دیتا ہوں, کار بکنگ سروس. ٹھیک ہے. اپنے کام جو آپ کرتے ہیں کہ جیسے رات کے وقت آپ کی ویزیبلٹی بالکل ختم ہو جاتی ہے, آپ کو کچھ اپنا ورک کرنا ہے یا کوئی بھی, تو کس طرح کرتے ہیں؟ جی آمنہ اس طرح ہے کہ ایکچوئل تو اسٹک کا یوز وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ کوئی جگہ ایسی ہوتی ہے جو فیملیئر نہیں ہم ہوتے. ہم لوگ نا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے اورینٹیشن اینڈ موبلٹی, پہلے آگاہی ہوتی ہے پھر اس کے ساتھ موومنٹ ہوتی ہے. اپنے گھر میں تو ہر چیز کی آگاہی ہوتی ہے, ہم لوگ موو کر لیتے ہیں. ہاں کوئی چیز اگر نہیں پڑی ہوا تو اس کے ساتھ ٹکرا جاتے ہیں, اس لیے گھر والوں کو اتنا پتہ ہے والدین کو کہ ان کے لیے رستے یہاں سے صاف ہے, انہیں پتہ ہے یاد ہے کہ یہاں سے رستہ صاف ہے, اور بھاگ دوڑ رہے ہوتے ہیں ہم, تو وہ رستے میں کوئی چیز ایسی رکاوٹ پھر نہیں اگر رکھتے بھی ہیں نا تو بتا دیتے ہیں بھائی آج یہاں نیا گملہ رکھ دیے. مجھے میرا قرض لوٹا دے, مجھے میری اماں ادا کر دے, مجھے میرا قرض لوٹا دے, مجھے میری اماں ادا کر دے, مجھے میرا قرض لوٹا دے, مجھے میری اماں. جہاں پہ ہر خون کا قرض ادا ہوگا, جہاں پہ ہر خون کا
خون کا قرض ادا ہوگا کہ آنے والا دور دور اما ہوگا ہوائیں لے جائیں تجھے کہاں ہوائیں لے جائیں جانے کہاں نہ مجھ کو خبر نہ تجھ کو پتا مدثر یہ بتائیں کہ سنا آپ بڑی زبردست قسم کی میمیکری کرتے ہیں. ہاں جی بالکل, میں نے کسی سے سیکھی نہیں ہے, بٹ یہ ہے کہ شوق کافی تھا تو کرتے کرتے جو ہے وہ میمیکری مجھے آ گئی. تو اگر آپ کہیں گے تو آپ کو ضرور سنائیں گے. سنائیں ہمیں کسی کی میمیکری. ہاں جی ضرور. آج کل حکومت کیونکہ پی ٹی آئی کی ہے تو عمران خان صاحب کو کون بھول سکتا ہے, اور جب عمران خان صاحب بولتے ہیں تبدیلی آ نہیں رہی, میں کہتا ہوں تبدیلی آ گئی ہے, آپ نے گھبرانا نہیں ہے, پریشانی ہونا, ملک حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں اپنے اپنے طور پر لگے رہیں, جس محکمے میں لگے ہیں دبا کے کام کریں, اس ملک کو ہم نے اٹھانا ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ نے گھبرانا نہیں ہے, پریشان نہیں ہونا. یہ عمران خان صاحب تھے. اور عمران خان صاحب کے بعد اگر ہم چلتے ہیں نون لیگ والی سائڈ پہ تو نون لیگ میں آ جاتے ہیں جی خواجہ آصف صاحب. اچھا خواجہ آصف صاحب کا یہ ہے کہ وہ نا بولتے بولتے بڑا بیچ میں اب خواجہ آصف صاحب آ گئے, وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں جی جو ہے عمران خان صاحب جو ہے آپ کی حکومت ٹھیک ہے مگر جو ہے ہمیں بھی تو کوئی بینیفٹ دیں نا, جو ہے مطلب کہ آٹا گھر میں مکتا جا رہا ہے جو ہے. تو یہ خواجہ آصف صاحب تھوڑا فنی ہو گیا. اچھا پھر وزیر ریلوے گزشتہ جو سعد رفیق صاحب گزر گئے, اگر وہ آ جاتے ہیں تو وہ بڑی نا دھیمی سی آواز میں بولتے ہیں ویسے جی دیکھیں السلام علیکم جی, میں مانتا ہوں کہ میں وزیر ریلوے ہوں مگر یہ جو عمران خان صاحب ہیں یہ جو کہتے ہیں کہ لوہے کے چنے چبوا دوں گا, اصل میں کہا تو میں نہیں تھا, مگر بات یہ ہے کہ دیکھیں جی لوہے کے چنے تو پھر لوہے کے ہوتے ہیں نا, وہ کھانے کے لیے تھوڑی ہوتے ہیں نا. اچھا جی تو یہ خواجہ آصف صاحب ہو گئے. اچھا اس کے بعد اگر ہم چلتے ہیں ایم کیو ایم والی سائڈ پہ جو بھائی سب کے بھائی وہ آ جاتے ہیں جی الطاف حسین صاحب, اور وہ بڑے گرجدار آواز کے ساتھ پاکستان الطاف حسین, میں پاکستان واپس دوبارہ آؤں گا, عمران خان اور پاکستان کی عوام پریشان نہ ہو, نعرہ لگائیں پاکستان زندہ باد. بڑا زبردست آپ نے ہمیں میمیکری کر کے دکھائی ہے. اچھا یہ مجھے یہ بتائیں پڑھتے ہیں آپ؟ جی میں پڑھتا ہوں, میں نے ریسنٹلی اپنا بی بی آنرز کمپلیٹ کیا ہے فرام یونیورسٹی آف ایجوکیشن سے جی. اور ویزیبلٹی کتنی ہے آپ کی آئیز کی؟ ویزیبلٹی یہ ہے کہ کیونکہ پرابلم ہمارا بعد میں ہوا ہے تو ابھی یہ ہے کہ بہت کم پرسیپشن رہ گئی ہے, ان شیڈوز وغیرہ نظر آتے ہیں, اور ویزیبلٹی کم ہے, مطلب ایک ڈسٹینس ہے جس ڈسٹینس تک تھوڑا بہت ہلکا پھلکا نظر آ جاتا ہے. یونیورسٹی کیسے جاتے آتے ہو؟ یونیورسٹی میرا ایک بھائی ہے مشرف شہزاد اس کا نام ہے, اور اس کے ساتھ آتے جاتے ہیں, ہم دونوں بھائی اکٹھے آتے جاتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کبھی یہ سوچ کے خوف محسوس ہوتا ہے کہ میں آگے شاید جا کر میری ویزیبلٹی ختم ہو جائے گی, میں دیکھ نہیں سکوں گا؟ جی اف وی گو بیفور, میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں کہ جب یہ پرابلم ایک دم ہمارے اوپر آیا تو اس پرابلم کی وجہ سے بہت زیادہ پرابلمس ہوئے تھے, کیونکہ مجھے 8th کلاس میں یہ پرابلم فیل ہو گیا تھا, مجھے پتہ چل گیا تھا کہ مجھے بورڈ پہ نظر نہیں آتا. تو ایون میں کریڈٹ دوں گا اپنے بھائی کو کہ میرا ہوم ورک بھی وہ جو ہے وہ میرا بھائی کرتا تھا, اور وہ 1 سال میں نے سروائیو کیا گیریزن میں بھی, اسکول میں بھی. تو اس وجہ سے نا تو اس ٹائم تو فیل بہت ہوتا تھا کہ واٹ از آور فیوچر ناؤ, اب ہم کریں گے کیا, مطلب نظر نہیں آتا. تو ہمارا فیوچر تو بس یہی رہ گیا نا کہ ہم ہاتھ میں کاسا اٹھائیں گے, اور جس طرح دوسرے معذور لوگوں کو دیکھتے تھے کہ وہ مانگ رہے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جس کے ساتھ اللہ ہے, اور اللہ, اور پھر اس کے بعد پیرنٹس ہمارے جنہوں نے ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ بوسٹ اپ کیا کہ نہیں گھبرانا نہیں ہے, پریشان نہیں ہونا. اگر ایک بندہ جو ہے وہ سیڑھیاں بھاگ کے چڑھ رہا ہے تو ہم وہ اگر بھاگ نہیں رہے تو ہم بھی چڑھ کے منزل پہ پہنچ رہے ہیں جس پہ وہ بھاگ کے پہنچ رہا ہے, سلو چل رہے ہیں تھوڑا, لیکن ہم اس منزل پہ پہنچ رہے ہیں. تو سوچ کے خوف تو بالکل آتا ہے کہ آگے کیا ہوگا, کیونکہ ہماری سوسائٹی ایسی ہے کہ ہر کوئی سمجھتا نہیں ہے, اویئرنیس کی کمی ہے. تو اس وجہ سے خوف آتا ہے کہ ان فیوچر میں ہم کریں گے کیا, ہوگا کیا. لیکن
وہ کہتے ہیں نا کہ سب باتیں نصیبوں کی ہیں اور جس نے پیدا کیا ہے اس نے رزق بھی لکھ دیا ہے ہمارا, باقی سب چیزیں بھی لکھ دیا ہے. اپنی طرف سے ہم نے 100% اپنا آؤٹ پٹ اس دینا کے ہے. اندر آر جے بننے کی پوری کوالٹیز موجود ہیں. اچھا مجھے بہت اچھا بولا ہے. اور مجھے یہ بتائیں کہ کوئی میسج دینا چاہیں گے ایسے لوگوں کو کہ جو بالکل دیکھ سکتے ہیں یا ان کے اندر کوئی ڈسیبلٹی نہیں ہے, لیکن آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ آپ لوگوں کو اس طرح سے نہیں جگہ دیتے جو دینی چاہیے, ان کے لیے کوئی ایک میسج دینا چاہیں؟ جی, جن لوگوں کے پاس یہ نعمت ہے, آنکھیں بہت بڑی نعمت ہیں, تو جو بصارت سے محروم نہیں ہیں ان سے میرا ایک یہی پیغام ہے, ایک گزارش ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کریں, اور جو ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ سپورٹ کریں, ان کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں, ان کے ساتھ ڈسکریمنیٹ نہ کریں, کیونکہ ڈسیبلٹی آلویز لائز ان آور تھنکنگ, ان آور مائنڈ. ایون یہ ڈسیبل نہیں ہوتا. اگر میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دوں, اس میں یہ دیکھیں آپ کہ ایک بندہ ہے جو بیٹھا ہوا ہے جسے نظر آ رہا ہے, ایون اسے نہیں پتا کہ ڈور سے کے باہر کون کھڑا ہے, اور آپ بلیو کریں کہ ہماری سینسز اتنی اسٹرانگ ہو جاتی ہیں کہ ہم کسی کے چلنے سے بتا دیتے ہیں کہ ڈور کے باہر وہ کھڑا ہوا ہے. تو اس کو آپ کو ڈسیبلٹی نہیں کہنا چاہیے, اس کو آپ نے ڈبل ابیلٹی کہنا چاہیے. مشرف ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کتنی ویزیبلٹی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے, میں دن میں انڈیپینڈنٹ ہوں, رات میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ انڈیپینڈنٹ رہوں. دن میں ایسا ہے کہ میں اپنے جو بھی کام شام میں خود کرتا ہوں اور انڈیپینڈنٹلی کرتا ہوں. صرف یہ ہے کہ جو پڑھائی کے معاملات ہیں وہ بکس ریڈ نہیں اس طرح سے کر سکتا. سن لائٹ میں مجھے ریڈنگ میں ایزیلی کر لیتا ہوں, لیکن جو عام لائٹ ہے, جو بلب کی لائٹ ہے, اس میں میرے سے پڑھا نہیں جاتا. میں اللہ کا شکر ہے کہ دن میں بھی بائک چلا لیتا ہوں اور رات کو بھی کوشش کرتا ہوں کہ میں چلا سکوں, اور میں اس کوشش کو میں اتنا کوشش کی ہے کہ میں اللہ کا شکر ہے کہ میں انڈیپینڈنٹلی اب چلا لیتا ہوں. اچھا, میں بڑی حیران ہوئی, میں نے آپ کے بارے میں سنا کہ آپ باقاعدہ طور پر کینٹ سے گلشن راوی تک اتنی دور رات کو بھی بائک چلا لیتے ہیں, کیسے چلا لیتے ہیں؟ اصل میں کچھ کنڈیشنز ہیں ہماری. میں نے اب میری جو ہے مجھے لائٹ جو ہے وہ مسٹ چاہیے, اور مجھے لائٹ میرے مطابق چاہیے, اور میرے مطابق ایسے کہ میں نے اس کو LED لائٹس لگائی ہوئی ہیں اور بڑی لائٹس لگائی ہوئی ہیں, وہ میرا فوکس اچھا ہو جاتا ہے. تو اس لیے جو ہے میں رات کو انڈیپینڈنٹلی بائک چلا لیتا ہوں. کس طرح چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں؟ مجھے اس طرح سے سائڈ ویژن تو اس طرح سے نہیں پتہ چلتا کہ سائڈ پہ کیا ہے, لیکن میں میرا سامنے جو فوکس ہوتا ہے بالکل اوکے ہوتا ہے, اور میں اللہ تعالیٰ کی آس پہ. ایجوکیشن کتنی حاصل کی آپ نے؟ ایجوکیشن BBA آنرس کیا ہے میں نے, اللہ کا شکر ہے, اور آگے انشاءاللہ ابھی جاب کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ میں میوزک کا شوق ہے, گٹار پلے کرتا ہوں, پیانو بھی پلے کرتا ہوں, اور ووکلسٹ بھی ہوں, شوق ہے سنگنگ کا بھی, اور ڈرامہ ایکٹنگ وغیرہ بھی کی ہے. میں جو ہے یونیورسٹی لیول سے ہی ڈرامے بھی کر رہا ہوں اور الحمرہ تک گئے ہیں, اور اس کے علاوہ یہ میں میوزک جو کرا رہا ہوں میں باقاعدہ سکھا بھی رہا ہوں, اور یہ پیڈ ہوتا ہے سب. اور ایک جو ڈرامہ مجھے ایکٹنگ ملی تھی, مجھے بابے کا رول کرنا تھا, چاچے کا رول, اور وہ بڑا مشکل رول تھا, مجھے بابے کی آواز نکالنا اور وہ پیچھے تک جانا, آڈینس کو جانا بڑی بات ہوتی ہے کہ ہال میں اتنی آواز دور تک لے کے جانا. وہ اللہ کا شکر ہے, اللہ کی دین ہے کہ ووکل پچ بڑی اچھی ہے. اچھا, اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ مجھے اس وقت جو ہے وہ بابے کی آواز جو ہے وہ نکال کے دکھائیں تو؟ جی جی جی. ارے بیٹی آمنا, تھوڑا سا گلاس پانی تو دینا, میری کھانسی بہت آ رہی ہے بیٹا, پانی. بہت خوبصورت آپ نے جو ہے وہ ہمیں ایکٹنگ کر کے دکھائی ہے. اچھا, گانا بڑا خوبصورت آپ گاتے ہیں, کوئی بہت ایسا گانا جو آپ کو جس کے بول بہت پسند ہو وہ آپ ہمیں سنائیں. کچی ڈوریوں 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 سے مینوں تو باندھ لے, پکی یاریوں 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 میں ہوندے نا فاصلے, اے ناراضگی کاغذی ساری تیری, میرے سونیاں سن لے میری, دل دیاں گلاں کرانگے نال نال بہ کے, اکھ نال اکھ نوں ملا کے. مختلف ٹائپ کے ڈرامہ ایکٹ کرتے ہیں, میمکری کرتے ہیں, کوئی ایسی میمکری جو آپ دونوں نے مل کے کی ہو وہ ہمیں کر کے دکھائیں. جی بالکل, اس میں یہ ہے کہ کارٹونک جو ہے نا وہ میمکری وغیرہ ہم کرتے ہیں, تو بچے اکثر کارٹون دیکھتے ہیں, تو ان کارٹونوں کی میمکری جو ہے نا وہ آپ کو ضرور کر کے دکھائیں گے. ارے بیڑو, مجھے تو لگتا ہے کہ آج جو کلفہ کھایا اس سے میرا پیٹ خراب ہونے والا رے. ارے تیرا کیا کھانا رے؟ ارے بیڑو, مجھے تو لگتا ہے کہ مجھے الٹی آنے والی ہے رے. ارے سن, اس میں نا انہوں نے بادام اور پستہ ڈالے ہوئے تھے رے. ارے بیڑو, ارے تجھے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا رے کہ اس میں بادام اور پستہ ڈالا تھا رے؟ ارے تجھے پتا ہے ڈاکٹر نے مجھے بادام اور پستہ سے منع کیا رے. ابھی میرا کیا ہوگا رے؟ مجھے لگتا ہے میرے پیٹ میں درد ہو رہی ہے رے, میں گرنے والا ہوں رے. ارے مجھے پکڑ لے رے. ارے نہیں بیڑو, ارے میں ڈاکٹر کو فون کرتا ہوں.
कौन रे? हेलो 15। अरे जल्दी आ जाओ, मेरे भाई के पेट में मरोड़ फिर रहे हैं, जल्दी आ जाए। अरे बिल्लू रहने दे यार। कुल्फा खाएगा रे, तेरी तबीयत ऐसे ठीक हो जाएगी। अरे बिल्लू रहने दे यार, जो रात कब्र में लगी वो बाहर नहीं आ सकते रे। कुल्फा खाएंगे दोनों बीड़ू। चला गया छोड़ के। मामा मुझे कुल्फा दो। जी तो नाजरीन, जैसे आपने इन तीनों भाइयों को देखा कि जो देख नहीं सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका ये कहना है कि हम डिसेबल नहीं हैं, बल्कि हमारे अंदर एक डबल एबिलिटी है, और ये माशरे के एक अहम इदारों में और मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ किरदारों के साथ ज़बरदस्त तरीके से काम भी कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। उर्दू पॉइंट के साथ अपनी मेज़बान आमना उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।